جو مثلا ہانگ کانگ چائنا کے سے الگ اسٹیٹ ہے, سنگاپور ملیشیا کے سے الگ اسٹیٹ ہے, تائیوان چائنا کے سے الگ اسٹیٹ ہے, ان میں اس نے ریپڈ انویسٹمنٹ کی. جنرل ڈگلس میکارتھر نے اس نے لینڈ ریفارمز کیے تاکہ کسی طریقے سے ان جو آئی لینڈ اسٹیٹس ہیں ان میں ریوائیو کیا جائے کیپٹلزم کو اور روکا جا سکے. ایک بڑا ہسٹوریکل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ چند جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں سرمایہ داری کے. دوسرا, ڈاکٹر صاحب نے چائنا کی بات کی. چائنا میں اس وقت کیپٹلزم کی ریوائیول کی یہ شکل ہے کہ چائنا کی 90% جو اکانومی ہے اس کی گروتھ چائنا کے کئی ہزاروں لاکھوں شہروں میں سے صرف 26 شہروں پر منتبہ ہے. باقی چائنا کا کیا حال ہے؟ باقی چائنا میں کنٹرڈکشنز کتنی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, چائنا کی امیر ترین لوگوں میں چین کمیونسٹ پارٹی کی کمیونسٹ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, اس کی جو پولٹ بیورو ہے, اس کے 16 میں سے 12 لوگ کھرب پتی ہیں. اپنے آپ کو کمیونسٹ کہنے سے لوگ کمیونسٹ تو نہیں ہو جاتے نا, یا مسلمان کہنے سے مسلمان تھوڑا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی. ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو تجربات ہیں دنیا کے, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معیشت اگر ترقی کرنا چاہتی ہے دنیا میں تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ وہی فری مارکیٹ اکانومی کے ماڈل کو اختیار کر لے. اس کے بعد جب اس کی یہ سطح پہ پہنچ جائے کہ جب وہ فیصلہ کن رول ادا کر سکے عالمی معیشت کے عوامل کی صورت گری میں, اس وقت وہ اپنا کردار ادا کرے. چین یہ کر رہا ہے, باقی ممالک یہ کر رہے ہیں, تو ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے. میرے خیال میں خورشید صاحب دو چیزیں. پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کے عہد کا معاشی, اقتصادی اور سماجی کردار کیا ہے. 3 عام چیزیں. آج کا دور ایک ورلڈ اکانومی کا دور ہے, عالمی معیشت ہے, عالمی ثقافتی ایک اور بےہودہ امریکن ثقافت جو حاوی ہو رہی ہے ہر طرف, عالمی پالیٹکس ہے, عالمی سفارتکاری ہے, اور ہمیں عالمی پیمانے پر تشدد, دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی اور جنگیں اور بروریت نظر آ رہی ہے. دنیا کی تاریخ میں اتنی انسٹیبلٹی کبھی نہیں رہی. اگر آپ ورلڈ اکانومی کو دیکھیں اور امریکن اکانومی کو, ورلڈ اکانومی کو سمجھے بغیر آپ کسی ایک ملک کی اکانومی نہیں سمجھ سکتے. اس وقت دنیا کی 40 سب سے بڑی معیشتوں میں صرف 12 ملک رہ گئے ہیں, 28 ملٹی نیشنلز ہیں. یعنی ناروے سے بڑی ملٹی نیشنل ہے کوکا کولا, پورے افریقہ سے بڑی ملٹی نیشنل ہے مائکروسافٹ, اور ابھی جو ہر سال بدلتے ہیں یہ, اس سال جو 10 بڑی ملٹی نیشنلز ہیں اس میں 4 جو ہیں وہ آئل کی ہے, 10 میں سے 3 چائنیز ہیں, 4 تیل پر مبنی ہیں, 3 جو ہیں وہ فائنینس پر ہیں, جو سود کا کاروبار کرتی ہیں, جو اپنے آپ کو انویسٹمنٹ فرمز کہتی ہیں, جو لوگوں سے سرمایہ کاری کرواتی ہیں چائنا میں یا ملیشیا میں یا ڈفرینٹ ایریاز میں. ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتی, کوئی پیداوار نہیں کرتی. کیا کرتی ہے وہ کہتے تم ادھر انویسٹمنٹ کر لو, ادھر سودا لگا لو, وہ شیئر خرید لو, وہ بلے. جو ایک ورلڈ اکانومی اس وقت ایک کسینو ہے, جوا خانہ ایک, جس میں اچھے جواری کھلانے والے سب سے زیادہ پیسے خود بناتے ہیں. جیسے کسی بھی کسینو میں جائیں آپ کبھی جوا جیت کے نہیں آ سکتے, کسینو ہمیشہ جیتتا ہے. اس کا یعنی ایک حل میں نے کہا نا, لوگوں نے یہ تجویز کیا کہ آپ ایک جوا خانے میں ہار جائیں, بس مان لیں اس کو, لیکن ہارا نہیں جا سکتا. کیونکہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ اس اکانومی کو چلانے کے لیے روز بروز مشکلات بڑھ رہی ہیں. 1997 میں جب امریکن اکانومی ریسیشن میں گئی تو انہوں نے اس ریسیشن سے نکلنے کے لیے چائنا میں انویسٹمنٹ کی, وہاں سے پروفیٹیبلٹی لی اور اپنے ریسیشن کو ماڈریٹ کیا. آج وہی چائنیز امریکن انویسٹمنٹ امریکن اکانومی کے لیے بربادی پیدا کر رہی ہے, کیونکہ چائنا میں چیپ اور سکلڈ لیبر سے جتنی ریپڈ انہوں نے گروتھ کی ہے, بلکہ پوری دنیا کی معیشتوں کو اس وقت چائنیز گروتھ سے خطرہ ہے, اور وہ امریکن پروڈکٹس ہیں جو امریکن مارکیٹ کو ایک نیا تضاد پیدا ہو رہا ہے. اب امریکہ کی اگر اکانومی کو آپ دیکھیں تو آپ یقین کریں ایسے محسوس ہوگا کہ اٹ از اسٹینڈنگ اگینسٹ دا لاز آف گریوٹی. اس وقت 8000 ارب ڈالر کا امریکہ مقروض ہے. ڈالر ورلڈ کرنسی نہ ہوتی تو امریکن اکانومی کولیپس کر جاتی. اس وقت امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ 3 چیزوں پہ چل رہی ہے. پہلے جو سٹہ بازی ہے اسٹاک ایکسچینج پہ, NYSE پہ شیئرز خرید رہے ہیں, اسپیکولیٹو فائنینسنگ جیسے آپ نے بات رکھی. دوسرا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. اس وقت جارج بش اس طرح امریکن اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح ہٹلر نے 30s میں جرمن اکانومی کو ریوائیو کیا تھا. پہلے 3 سے 5 سال کا عرصہ درکار ہوتا تھا نیا اسلحہ مارکیٹ میں لانے کے لیے, اب وہ 2 سے 2.5 سال کا عرصہ رہ گیا. اب جب آپ ایک بمبار طیارہ بنائیں گے, ایک مسل بنائیں گے, ایک اینٹی ٹینک مشین بنائیں گے, ایک جہاز بنائیں گے, تو وہ اس کو کہیں خرچ ہونا ہوگا. اور اس لیے عراق کی جنگ
افغانستان کی جنگ اور جو دوسری سامراجی بربریت جاری ہے عالمی طور پہ، وہ اس کی اکنامک ضرورت ہے، اس کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی. کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ انڈیا میں اگلے 5 سال میں جو بجٹ ہے اس میں $40 بلین مختص کیے گئے ہیں، اور وہ کس لیے مختصر؟ 8 ارب ویپنز کے لیے ڈیفنس پہ. اس سے پروفٹ کون لے گا؟ لاکہیڈ مارٹن لے گا، ڈگلس لے گا، امریکن کمپنیز لیں گی، اور وہ اور جنگیں کریں گے کہ ان کو اسلحہ بیچنا ہے، وہ جنگیں کروائیں گے. اور اس لیے یہ مارکیٹ اکانومی کی ایک بڑی گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے کہ اس کا کریکٹر کیا ہے کہ 10 لاکھ لوگ انہوں نے مار دیے ہیں ظلم کو جنریٹ کر رہی ہے صرف اپنا پیسہ بیچنے کے لیے، یہ بیسیکلی پیسہ حاصل کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ابھی 2 باتیں ہمارے سامنے آئی. ایک تو آئی یہ کہ اس وقت جو دنیا میں معیشت کا نظام ہے ہم اس کو اختیار کر لیں اور چین کی طرح یا ملیشیا کی طرح ترقی کر لیں. ایک یہ ہے کہ ہم اس نظام میں رہتے ہوئے کمیونزم کا تجربہ ہمارے سامنے ہے، کمیونزم کے افکار ہمارے سامنے ہیں، اسلام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، ہمیں اٹھنا چاہیے اور مسلمان انٹلیکچوئلز کو، اسکالرز کو اور مسلمان سیاسی لیڈرشپ کو آگے بڑھ کے ایک نئے معاشی نظام کی صورت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی لوکل سطح پہ اصلاحات لے آئیں ایک مارکیٹ اور گلوبل اکانومی کی ہوتے ہوئے؟ 65% اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ ملٹی نیشنلز کے کنٹرول میں، 25% فوجی جرنیلوں اور ملٹری براس کے پاس ہے، اور تھوڑی سی بچ جاتی ہے باقی جو پیچھے انٹرپرینیورز رہ جاتے ہیں، جو عام مخلوق اور انسانوں کے بعد. اب اس میں یہ کہ پچھلے 3 سال میں پاکستان کے موجودہ حکومت سے منسلک کیپٹلزم کے دھڑوں نے 57 ارب روپیہ لوٹا ہے، جس میں 33 ارب کے قرضے معاف کیے ہیں. یہ سینٹ اکنامک کمیٹی فائنانس کمیٹی میں غور ایوب نے رپورٹ دی ہے. یہاں جو بنیادی مسئلے جو ڈاکٹر صاحب نے اٹھائے ہیں، یہاں زراعت کا جاگیرداری کا مسئلہ حل نہیں ہوا، نہ اس سسٹم میں ہو سکتا ہے. یہاں انڈسٹریل انفراسٹرکچر نہیں ہوا، سوشل انفراسٹرکچر میں ایجوکیشن اور ہیلتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ ایک ماڈرن سوسائٹی بلٹ ہو سکے. یہاں پارلیمانی جمہوریت نہیں لاگو ہو سکے. حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ اب جن سٹیجز سے ویسٹرن ڈیموکریسی اور ویسٹرن کیپٹلزم گزرا ہے، ہم ان سٹیجز سے نہیں گزر سکتے. ہم اس کو لیپ کر سکتے ہیں. جیسے ایک تیر چلانے والا جب تیر پھینک کر ایک کلاشنکوف اٹھاتا ہے تو وہ تیر اور کلاشنکوف کے تاریخی سفر میں سے نہیں گزرا ہوتا. ایک میں صرف پوائنٹ بنانا چاہتا ہوں کہ یہاں ان ایون ہے، جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، ان ایون ڈیولپمنٹ ہے. ان ایون ڈیولپمنٹ کی کیا شکل ہے؟ یہاں سے آپ اسلام آباد موٹر وے پہ جائیں، وہ اس موٹر وے کے مقابلے کی موٹر وے آپ کو برٹن میں نہیں ملتی، یورپ کے بہت سارے ملکوں میں نہیں ملتی. اس سے 10 گز کے فاصلے پر جو مکان بنا ہوا ہے اس کی ٹیکنالوجی وہی منجو داڑو والی ہے 7000 سال فرق ہے. یہ گیپ اب برج نہیں ہو سکتا، اس کو لیپ کیا جا سکتا، پھلانگا جا سکتا. ٹھیک ہے خواتین حضرات، ہم نے 2 پروگراموں میں کوشش کی کہ یہ جو فری مارکیٹ اکانومی ہے اس کے عمل کو سمجھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس نے انسانیت کو کیا دیا ہے، پھر اس کے مقابلے میں انسانیت نے اور دیگر جو نظام ہائے فکر متعارف کرائے وہ کیا تھے، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں کن حدود کی پاسداری کی ترغیب دیتا ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور پھر ان کے ساتھ ایک اس عالمی معاشی نظام میں ہمیں جینے کے لیے کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے. ہم نے کوشش کی کہ اس کے لیے بہت سارے سوالات اٹھائیں، کچھ سوالات کے جوابات ہم اپنے صاحبان علم سے لے سکے، لیکن یہ ایک سلسلہ گفتگو ہے جو انشاءاللہ جاری رہے گا، غور و فکر کا عمل جاری رہے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب ہم ایک ایسے نظام کی تشکیل میں کامیاب ہو جائیں گے جو ہماری آرزوؤں کا اور ہماری امیدوں کا مرکز ہو. میں اپنے شرکاء کا بے حد شکر گزار ہوں، ڈاکٹر لال خان صاحب، ڈاکٹر عمران علی صاحب، ڈاکٹر فاروق صاحب اور مولانا اجمل قادری صاحب کہ آپ تشریف لائے اور ہم نے اس اہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ. جیو نیوز، جیو اور جینے دو.